میں یہ کہتی ہوں کہ کیوں نہیں ہماری تعلیمی نظام میں اس بات کا جائزہ لیا جاتا کہ جب رشتہ نکاح میں بندھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے، کیا ہمارا تعلیمی نظام سپورٹ کرتا ہے کہ ایک بچہ جب جوان ہو جائے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائے؟ تو ہمارے تعلیمی نظام میں تو ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ کیا ایک بچی کو گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہمارا تعلیمی نظام سپورٹ کرتا ہے، یا ہمارا خاندانی نظام سپورٹ کرتا ہے، یا ہماری سوسائٹی میں ایسی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جو گھریلو نظام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ تو ایسے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ استاذہ، یہ جو ہمارے گھریلو ماحول میں بد زبانی ہے، بد سلوکی ہے، جس کو بد سلوکی سمجھا بھی نہیں جا رہا، یہ کس طرح سے پھر رشتے پہ اثر ڈالتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے، اور ہماری خاندان کو اس کے استحکام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کیا اصول دیے ہیں۔ رشتہ نکاح کے موقع پر جو اصولی باتیں مرد کی ذمہ داری پہ ڈالی جاتی ہیں، اس میں حسن معاشرت ہے، نان نفقہ دینا اور حق مہر دینا، یہ بنیادی چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ مرد جو ہے وہ کیا یہ سارے معاملات انجام دے رہا ہے، اور اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کا حل کیا ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ کیوں نہیں ہماری تعلیمی نظام میں اس بات کا جائزہ لیا جاتا کہ جب رشتہ نکاح میں بندھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے، کیا ہمارا تعلیمی نظام سپورٹ کرتا ہے کہ ایک بچہ جب جوان ہو جائے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائے؟ تو ہمارے تعلیمی نظام میں تو ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ کیا ایک بچی کو گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہمارا تعلیمی نظام سپورٹ کرتا ہے، یا ہمارا خاندانی نظام سپورٹ کرتا ہے، یا ہماری سوسائٹی میں ایسی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جو گھریلو نظام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ تو ایسے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اصل میں ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی شاندار آئیڈیالوجی موجود ہے اور اتنا نظام عمل آپ کے پاس موجود ہے جس میں آپ پیسفل گھرانے اور پیسفل خاندان جو ہے وجود میں لانے کا سبب بن سکتے ہیں، تو کیوں نہیں اس کو اختیار کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا؟ جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا، آپ سوچیں۔ میں تشدد کے بارے میں سوچتی ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمبلنس پہ، آپ کے حلم پہ، آپ کے تحمل پر حیرت ہوتی ہے۔ ایوری ٹائم میں سوچتی ہوں، یا اللہ تو اتنا حلیم ہے، تیرے نبی کے اندر اتنا حلم ہے۔ واقعف کے حوالے سے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں سنتے رہے جس کی وجہ سے ایک مرد کے لیے سٹینڈ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک فکرہ نہیں اچھالا۔ سیدہ عائشہ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کوئی ارد گرد بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ باہر پورا فضا گرم ہو اور اندر ایک بات بھی نہ ہو۔ گھر کے اندر کوئی صورتحال ایسی نہیں۔ 1 مہینے کے بعد ایسی صورتحال ہوئی کہ حضرت عائشہ بیمار تھیں، اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ فیل تو کرتے تھے کچھ رویہ بدلا ہوا ہے کہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسی ہیں، اس کے علاوہ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی، لیکن اس کو بھی انہوں نے یہ نہیں فیل کیا کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی۔ یعنی اتنی ہمبلنس ہے، یہ ایک شوہر کا کردار۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی زندگی کے مقابلے میں یہاں پر جہاں پہ ڈیجیٹلی ہراسٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ کیا ہو جاتا ہے نا، آپ دیکھیں ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت کا ہر خط پڑھنا، ہر میسج پڑھنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں گھر کا یعنی نگران ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے، یہ میرا رائٹ ہے۔ اس کی جتنی دیکھیں، ایک خاتون ہے جو گھریلو خاتون ہے، تو معاشرے میں صرف گھریلو خواتین نہیں ہیں، اس میں ورکنگ ویمن بھی ہیں۔ ہر ای میل دیکھنا، ہر میسج دیکھنا، ہر چیٹ پڑھنا، سوشل میڈیاز پہ جا کے باقی چیزوں کو دیکھنا، ہر ایک چیز پہ ایک مرد یہ سمجھے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں نے رائٹ ٹریک پہ رکھنا ہے۔ تو مرد کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں ایجوکیٹ کتنا کرتا ہوں، میرے تعلقات آپس میں کس نوعیت کے ہیں، اور میرا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہمیں ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس طرح سے ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ تجسس کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، بلا جواز تجسس نہ کریں۔ لیکن یہ کہ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ سلسلہ صرف مرد کی طرف سے ہے۔
یعنی مرد بیچارہ جو ہے وہ تو اتنا تجسس نہیں کرتا جتنا عورت تجسس کرتی ہے. اس کو تو ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں یہ دوسری شادی نہ کر لے. جب گھریلو تشدد کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں تو یہ فکس کر لیا گیا کہ یہ تشدد صرف عورت پر ہوتا ہے. میں ذاتی طور پر فیل کرتی ہوں مرد پر زیادہ تشدد ہے، اس لیے کہ اسے تو جذباتی طور پر اسے ہر اعتبار سے ہراسٹ کر کے رکھا جاتا ہے کہ وہ کبھی سوچ ہی نہ سکے کہ اس نے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی کسی مقام پر رکھنا ہے. اس کو تو یعنی ایسے چکر میں عورت چلاتی ہے، معذرت کے ساتھ میں بھی ایک عورت ہوں، لیکن عورت ایک ایسے چکر میں لے کے آتی ہے جس کی وجہ سے وہ صرف اسی کی ضروریات اور اسی کی خواہشات اور اس کے بچوں کی خواہشات کے گرد گھومتا رہے. کیا عورت ایک قبضہ گروپ کا کردار ادا کر رہی ہے؟ تھوڑا سخت ورڈ ہے لیکن بہرحال اگر ہم اس پہ بات کر ہی رہے ہیں تو کیا ایک مرد جو ہے وہ بس ایک پھر عورت سے مجھے لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ ہے نا، جس وقت ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب مرد میری مٹھی میں ہونا چاہیے. مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت میری مٹھی میں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانسیپٹ نہیں دیا. ہمارا دین ہمیں کانسیپٹ نہیں دیتا کہ کوئی کسی کو اپنی ملکیت بنا لے. مرد ملکیت بنائے، اگر مرد کے لیے جائز نہیں تو عورت ملکیت بنائے تو کیا عورت کے لیے جائز ہے؟ تو دو طرفہ ہی دیکھنا چاہیے، دو طرفہ معاملہ فرق ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری سٹوری جو ہے وہ خواتین کی طرف سے ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا مرد زیادہ بے بس ہے. آج کے مرد کو بے بس کرنے کی مزید کوششیں کی جا رہی ہیں اور اصل چیز جو چیلنج ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کو چیلنج ہے. الرجال قوامون علی النساء، اس کے لیے چیلنج ہے. سب لوگ پوری ایسا لگتا ہے پوری زمین پر سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونے دینا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. پھر یہ کہ اس کے بارے میں کنفیوژنس پیدا کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا کہ آپ جو ہے نا وہ دوسرے درجے پر آ گئے ہو اور آپ کا وہ مقام نہیں ہے اور آپ یعنی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو یعنی ایک نا اندر ایسی چیز بیدار کر دی گئی جس کی وجہ سے عورت کے اندر صرف شوہر سے بغاوت نہیں پیدا ہو رہی، رب سے بغاوت پیدا ہو رہی ہے، اپنے رسول سے بغاوت پیدا ہو رہی ہے.